سورہ الجاثیہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 10 اور 11۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ من ورائہم، ان کے پیچھے، جہنم جہنم ہے، ولا یغنی، نہیں کوئی بھی فائدہ ملے گا، عنہم، ان کو، ما کسبوا، ان کے ان کاموں کا جو انہوں نے کیے، ولا ما اتخذوا، اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچے گا ان کی جانب سے جن کو انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، اپنا مددگار، وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب من رجز، عذاب ہے سخت، علیم، درد دینے والا، ان کے لیے سخت درد دینے والا عذاب ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جہنم ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ان کے پیچھے جہنم ہے؟ انسان کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی، اور جو سامنے ہوتی ہے وہ انسان کو نظر آتی ہے۔ اب اگر انہیں جہنم نظر آتی ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ جو جہنم کو اپنے پیچھے رکھ دے، نافرمانیاں وہ کرتا ہے، گناہ وہ کرتا ہے، نماز وہ چھوڑتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، لوگوں کے حقوق وہ کھاتا ہے، بد تہذیبی وہ پھیلاتا ہے، جو جہنم کو پشت کے پیچھے سمتا ہے۔ اور جو جہنم کو اپنے سامنے سمتا ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک انسان تھے، تو وہ ہر روز اپنی ایک انگلی کو آگ میں لے جاتے، اور جب آگ کی حرارت انگلی کو پہنچتی تو انگلی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ہاتھ میں دبا کر کہتے، ارے تم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی کیسے کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کو آگے رکھتے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وحی الہی کا انکار کر رہے ہیں، سامنے رسالت و نبوت ان کے سامنے پھر رہی ہے لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھنا، جب کوئی چیز انسان کے پیچھے ہو نا، انسان کا نظر نہ آتی ہو، تو انسان اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اب کفار کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا، تو پہلی تو بات ہے وہ قرآن کو سنتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر سنتے تھے تو بے توجہی سے سنتے تھے، ان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی تھی، وہ اسے اللہ کا کلام سمجھ کر نہیں سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو یوں ارشاد فرمایا کہ گویا ان کے پیچھے جہنم، اور یہ حکم قیامت تک ہے۔ آج بھی جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ رکھنی چاہیے، بے دہانی سے قرآن نہیں سننا چاہیے۔
نہ قرآن بے دہانی سے پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھنے لگیں تو آپ کے تمام اعضاء آپ کے ساتھی ہونے چاہیے، آپ کے حواس آپ کے ساتھی ہونے چاہیے. آپ کی زبان جو الفاظ ادا کر رہی ہے دل اس کے ساتھ تصدیق کر رہا ہو. بے توجہی سے پڑھا گیا قرآن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا. تو فرمایا کوئی ان کا عمل انہیں فائدہ نہیں دے. جو اعمال وہ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، وہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی مخالفت کر کے صحیح کر رہے ہیں. گویا کہ ایک حضرت عبداللہ کے یتیم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، گویا ہم اس نبوت کے دعوے میں ان کو سچا نہیں مانتے اور ان کو روک رہے ہیں کہ یہ دعویٰ نہ کریں، تو گویا ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں. ان کا اپنا ذہن، ان کا اپنا خیال تھا اور وہ اس کو نیکی کا کام سمجھ کر رہے تھے. بیت اللہ کا ننگے طواف نیکی سمجھ کے کیا جا رہا تھا کہ دیکھیے ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے عاجز ہو کر آگے کہ ہم نے تو اپنا لباس بھی اتار دیا. ہم اس کی بارگاہ میں بالکل برہنے ہو کر آگے کہ مالک ہم تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں، دیکھ ہمارے پاس تو لباس بھی نہیں ہے. وہ اپنے خیال میں ان چیزوں کو نیک اعمال سمجھتے تھے. اللہ فرما رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ یہ اپنے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے. اپنے خیال سے نیکی کا سوچا ہوا کام نیک نہیں ہوتا. نیک کام وہ ہوتا ہے جو اللہ نیک فرمائے، جو رسول اللہ نیک فرمائے، چاہے اس میں ہماری طبیعت ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں کتنا اچھا لگے یہ فیصلہ نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہماری طبیعت پر وہ جتنا مرضی گراں گزرے، لیکن اللہ کے ہاں وہی کام سب سے معتبر ہے جو اس کے رسول نے جائز فرما دیا. اب ہمارا وہاں کوئی خط نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ بہانے ڈھونڈ رہے تھے، جی جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے کیوں نہ کر لیجیے، ٹھنڈا پانی ہے، پاؤں کو جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ گرم نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس موزے تو ہے نہیں ہے تو ہم باریک جرابوں پر بھی مسا کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں. اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے. بات اسلام کی سختی کی نہیں ہے، بات رسول اللہ کے فرمان کی ہے. ہم کب کہتے ہیں اسلام سخت ہے؟ ہم نے کب کہا اسلام سخت ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اسلام آسان ترین ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے جو جہنم کو سامنے سمجھتے ہیں اور جن نے جہنم کو پسے پشت رکھا ہے ان کے لیے تو پھر ایک رکعت بھی بڑی بھاری ہے. اللہ قرآن میں فرمانے گا، اللہ قرآن سورہ بقرہ میں خود فرما رہا ہے کہ لوگوں پر نماز بڑی بھاری ہے، الا الخاشعین، مگر ان کے لیے جن کے دل خشیت سے لبریز ہے ان کے لیے تو نماز ایک لطف کا نام ہے، ان کے لیے تو نماز ایک ذائقے کا نام ہے، حلاوت کا نام ہے. تو یہاں یہی کہا گیا کہ جہنم ان کے پیچھے اور کوئی کسب انہیں فائدہ نہیں دے گا. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں وہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے یہ مددگار بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. جن کو سمجھتے ہیں نا کہ جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں، جس ابو جال کی بات مان کر ہم بت پرستی کر رہے ہیں، جس ابو لہب کے کہنے پر ہم نے اپنے گھر میں بت تراش کر رکھ لیے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ابو جال کا خدا ہے، یہ ابو لہب کا خدا ہے، جن کو ہم پوج رہے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے. عذاب خود ہی بڑا ہے، لیکن اگر عذاب کے ساتھ بڑے کا لفظ آ جائے تو پھر خود تصور کیجئے وہ کتنا بڑا ہوگا. کہ جب عذاب خود بڑا ہے تو اس کے ساتھ لفظ عظیم آ جائے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جہنم کی آگ کو 70,000 مرتبہ ٹھنڈا کیا. 70,000 مرتبہ جہنم کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو حرارت ہے وہ دنیا کی آگ میں. آج جب کسی پلازے میں لگتی ہے تو در و دیوار کو جلا کر رکھ دیتی ہے.
اخبارات میں آتا ہے المونیم پگھل گیا، فلاں فلاں چیز پگھل گئی، لوہا پگھل گیا، تانبا پگھل گیا، سٹیل پگھل گیا، کوئی چیز بچی نہیں، اور انسانوں کے تو ہڈیاں تک جل گئی ہیں، کوئی شے نہیں ملی ہے وہاں سے۔ تو اگر جس کو 70,000 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا اس کی حرارت اور جلانے کا یہ عالم ہے، تو پھر جس کو جو اس سے 70,000 گنا زیادہ گرم ہے وہ کتنی بڑی ہوگی؟ اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کو جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ ایسی آیات کے آتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، ہر چیز مقدر سے مل سکتی ہے، ہدایت صرف مانگنے سے ملتی ہے، یہ مقدر سے نہیں ملتی۔ اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا جو رب سے ہدایت مانگتے ہیں، جو رب سے ہدایت نہیں مانگتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت وہ دولت ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے سے ملتی ہے۔ آپ رزق نہ بھی مانگیں اللہ دے گا آپ کو، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ جو ایام صحت کے لکھے جا چکے ہیں وہ صحت میں ہی گزریں گے، اور جو علالت کے لکھے جا چکے ہیں آپ کا صدقہ آپ کی بیماری کی شدت کو کم کر دے گا، لیکن بیمار تو پھر بھی آپ ہوں گے۔ علاج تکلیف کی شدت کو کم کرے گا، لیکن آپ شفا اسی وقت پائیں گے جب میرے رب کا حکم آئے گا۔ لیکن ہدایت وہ چیز ہے کہ جو اللہ سے مانگے بنا نہیں ملتی۔ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک انسان نے لاہور جانا ہو اور وہ گھر بیٹھ کر کہے میں لاہور سے ہو آیا، یار وہ نہیں ہو سکتا نا، اسے کسی نہ کسی ٹرمینل پر جانا پڑے گا، وہاں سے کسی گاڑی کے ٹکٹ لے کر لاہور کا سفر کرنا پڑے گا تو لاہور پہنچے گا۔ ہدایت کا بھی یہی عالم ہے۔ جب حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے تو پھر ہدایت اگر لینی ہے تو اس اعلان پر لبیک کہنا ہوگا، آنا ہوگا۔ کامیابی بانٹنے کا اعلان ہو رہا ہے تو کامیابی لینے کے لیے آنا ہوگا، گھر بیٹھے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ ایگزام نہ دے اور وہ پاس بھی ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایگزام دینا پڑتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے، نمبر کم ہے تو وہ سفارش سے بڑھا لیں، نمبر کم ہے تو آپ کسی کو کہہ کر انہیں کو بڑھا لیں، یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایگزام دیں گے اور آپ کا رزلٹ A1 آ جائے۔ مانتے ہیں کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے، لیکن یارو ماتھا ٹیکو تو صحیح نا، اب نمبر ہی کم ہے نا تو وہ کریم آپ خود ہی نمبر بڑھا دے گا، لیکن ماتھا ٹیکو تو صحیح نا، ایگزام آفس میں آؤ تو صحیح نا، اس کے گھر آؤ تو صحیح، اس سے ہدایت کی بھیک مانگو تو صحیح۔ تو کہا قرآن سراپا ہدایت ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت مانگتے ہیں۔ والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اور آیات سے مراد آیات قرآنیہ بھی ہیں، آیات سے مراد معجزات نبوی بھی ہیں، آیات سے مراد حضور کی ذات ستودہ صفات بھی ہے، آیات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ اشیاء بھی ہیں، یہ سب کے سب آیات میں آتی ہیں۔ والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب۔ پھر عذاب کی صفتیں بیان کی گئی، رجز شدید، عذاب خود عذاب، پھر اوپر کہا رجز شدید، پھر کہا علیم درد دینے والا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں شدت تو پائی جاتی ہے لیکن وہ درد نہیں دیتی، کہا نہیں وہ شدید بھی ہوگا اور درد بھی دے گا۔ اللہ نے منکرین کے لیے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے